بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعبان کا ہر بیماری سے نجات کا عمل بہت آسان، بہت مختصر ہے، اور اس عمل کی برکت سے 24 گھنٹے کے اندر آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی بیماری ہوگی، آپ کو واضح طور پہ اس میں فرق محسوس ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی وہ بیماری بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ لا علاج بیماری بھی ہوگی تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وظیفہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے یقین کو ٹھیک کریں۔ ان وظائف کا فائدہ یقین کے بقدر ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے، رب تعالی ویسا اس کے ساتھ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اب ہمارا گمان کیا ہوتا ہے؟ ہم وظائف جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خود یقین نہیں ہوتا کہ ہمارا اس وظیفہ سے مسئلہ حل ہونا بھی ہے یا نہیں۔ دیکھیے، جب دنیا میں ہم کسی بندے سے جس کے ساتھ ہمارا ذرا سا بھی تعلق ہوتا ہے، جب ہم اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کتنا یقین ہوتا ہے کہ اس بندے سے ہمیں یہ چیز ضرور مل جائے گی، لیکن رب تعالی سے مانگتے ہوئے یہ یقین کی کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ جبکہ رب تعالی ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما سکتے ہیں جو ہمیں چاہیے، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں ہمیں دے سکتا۔ بیماریوں سے شفا دوائیوں سے نہیں ملتی، شفا دینے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک نہ چاہیں تو کسی بیماری سے شفا نہیں مل سکتی، اللہ رب العزت نہ چاہیں تو سکون نہیں مل سکتا، اللہ رب العزت نہ چاہیں تو پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی۔ عزت ذلت کے مالک اللہ پاک ہیں، زندگی موت کے مالک اللہ پاک ہیں، صحت اور بیماری کے مالک اللہ پاک ہیں۔ یہ یقین کیسے آئے گا؟ اس یقین کے لیے تذکرے تھے، اور تذکرے ہماری زندگیوں سے نکل گئے۔ بیٹے کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تو یہ ایک نارمل چیز ہے، بہت ماں باپ کی خدمت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا پڑتا ہے، لیکن ماں باپ کے دل میں جو اللہ رب العزت نے فطری محبت ڈالی ہے، اب ماں کو بچے سے محبت ہے اور وہ ہر وقت اپنے بچے کا تذکرہ کرتی ہے، تو یہی تذکرہ ہم اللہ رب العزت کا ہر وقت کر لیں تو ہمارے مسئلے خود بہت حل ہو جائیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ دنیاوی محبتوں میں آپ دیکھ لیں، صرف محبوب کا بار بار تذکرہ کرنے سے اس کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا یہی تذکرہ ہم اللہ رب العزت کا بار بار کریں تو کیا اللہ سے ہونے کا یقین نہیں آئے گا؟ آپ کی گلی میں کوئی بابا نہیں ہوتا، کوئی جن نہیں ہوتا، کوئی مائی نہیں آتی، ڈاگی کوئی نہیں ہوتا، لیکن آپ کی زبان سے سن سن کے آپ کے بچے کا یہ یقین بن جاتا ہے کہ آپ جیسے ہی یہ کہتے ہیں وہ ڈر کے لیٹ جاتا ہے سونے کے لیے۔ تو یہ یقین بنا کیسے؟ سنتے سنتے۔ تو یہی اللہ سے ہونے کو بولا جائے، میرے اللہ شفا دینے والے ہیں، اللہ ہی عزت ذلت کے مالک ہیں، اللہ ہی زندگی موت کے مالک ہیں، صحت بیماری کے مالک ہیں، ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اللہ پاک سے ہونے کا جتنا یقین بولا جائے گا، اتنی جلدی ہماری بیماریاں ٹھیک ہوں گی، ہمارے مسئلے حل ہوں گے، اللہ پاک ہمیں سکون عطا فرمائیں گے۔ تو بیمار ہو جائیں تو سنت اعمال کو اپنائیے، سنت اعمال کو اپناتے ہوئے سنت کی نیت سے ہی علاج کرنا۔ سنت اعمال میں نوافل پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگنا، دوسرا صدقہ دینا، تیسرا سورہ فاتحہ کا اہتمام کرنا، اللہ رب العزت سے ہر بیماری کا علاج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ میں شفا بتلائی ہے، اور نماز میں شفا بتلائی ہے، اور شہد میں شفا بتلائی ہے، اور صدقہ میں شفا بتلائی ہے۔ تو ان اعمال کا اہتمام کرنا مختصر سا عمل ہے، اگر آپ اس عمل کو اہتمام کے ساتھ صرف ایک دفعہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے، اور اس کو محسوس عام میں نہیں کر سکتے بلکہ محسوس عام میں آپ نے کیا کرنا ہے، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے ہر بیماری کے لیے، اور آپ نے اس کو ایک دن صرف کرنا ہے۔ کتنی دفعہ کرنا ہے؟ 41 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پڑھنی کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ملحمد للہ، الحمد للہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس طرح آپ مکمل سورہ مبارکہ پڑھیں گے، وَلَضَّالِّينَ یہاں تک، یعنی آپ مکمل سورت پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، آپ اس طرح 41 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ اور اگر آپ مخصوص قیام میں ہیں یا آپ نے اس عمل کو کیا، اور بلکہ ایک دفعہ اس عمل کو کرنا ہے، اگر مخصوص قیام میں ہیں تو یا سلام یا اللہ جل جلالہ، اس کو آپ نے 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنی صحت کے لیے دعا کرنی ہے۔ لیکن جب مخصوص قیام ختم ہو جائیں، آپ نماز شروع کریں، تو پھر آپ نے سورہ فاتحہ کا یہ عمل شعبان میں ایک دفعہ لازمی کرنا ہے، اور اس عمل کی خاص اجازت میں آپ سب کو دے رہا ہوں جو ہمیں حضرت مدنی کی طرف سے ملی ہے، آپ کو بھی اس کی اجازت ہے، اور آپ آگے بھی اس کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اور اس عمل کو جو بندہ بھی 41 مرتبہ کر لیتا ہے، اللہ جانتا ہے اتنی تاثیر ہے سورہ فاتحہ میں، اور اتنی برکات ہے سورہ فاتحہ کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرا تجربہ ہے الحمدللہ، بہت کوئی بیمار ہو، بہت کوئی زیادہ بیمار بھی ہو، تو صرف 41 مرتبہ پڑھا ہے، 41 مرتبہ مکمل ہونے سے پہلے الحمدللہ مسئلہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، بخار اتر جاتا ہے۔ اور الحمدللہ واٹس ایپ پر ہم سے چینج یور لائف کورس کرنے والے ہمارے کتنے ممبرز ہیں جو اب بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں۔ اور ایک رپورٹ میں ایک ممبر نے میسیج کیا کہ الحمدللہ اب تو جب بھی بیمار ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، پانی پر سورہ فاتحہ دم کر کے استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ جیسے پیناڈول سے بخار میں پسینہ آتا تھا، بخار اتر جاتا تھا، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پسینہ آتا ہے، بخار اتر جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت سے سورہ فاتحہ کے ذریعے مانگنا، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس میں آپ نے وہ پانی ختم نہیں ہونے دینا، آپ نے اس پانی میں مزید پانی ایڈ کر لینا ہے۔ نماز اگلے 24 گھنٹے تو بالکل قضا نہیں ہونے دینی، اور ویسے بھی نماز قضا، مسلمان کی زندگی میں نماز کے قضا ہونے کا تصور نہیں ہے، اگر ہو جائے تو فوری قضا کر لیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے تو یاد آ جائے یا اٹھ جائے تو فوراً نماز ادا کر لے۔ اس لیے نماز میں سستی ہرگز نہیں کرنی، نماز کی پابندی کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اس عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو اس کے واضح اثرات فیل ہوں گے۔ آپ نے پھر نیکسٹ صرف پانی استعمال کرنا ہے، 7 دن تک کر لیں، کہ جب تک آپ کے لیے پاسبل ہو، یا جب تک آپ ٹھیک نہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔